اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکاة وزکاة الجسد الصوم رواہ مشکات۔ محترم دوستو، حکیم ابو بکر ساجد آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں آپ کے سامنے رمضان المبارک کے حوالے سے تھوڑی سی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اللہ کے پیارے حبیب آمنہ کے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطاب ہے جو آپ نے شعبان کے آخر میں ارشاد فرمایا تھا، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے مشکات شریف کے اندر کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ جس طرح مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، جانوروں کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور اللہ نے انسان کا جو جسم بنایا ہے اس کی زکوٰۃ اللہ کے حبیب نے فرمایا روزہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ محترم دوستو، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخر میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر وہ برکت و عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی رات کا قیام نفل بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں نفل نماز ادا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو آدمی اس مہینے میں فرض نماز ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غرباء کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس کو روزے دار جتنا ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب سے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا، ہم غریب لوگ ہیں، کہ روزہ دار کا روزہ افطار کروائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پروردگار یہ ثواب اس کو بھی عطا فرمائے گا جو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے، یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرا دے، اللہ بھی اس کو اتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ پروردگار اس بندے کو میرے حوض کوثر سے وہ پانی پلائے گا کہ وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ یعنی پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت ہیں، اور اس کے درمیانی 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اور اس کے آخری 10 دن آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں اپنے ماتحت سے کام میں تخفیف کرے
اپنے نوکر سے، اپنے ملازم سے کام کے اندر آسانی کر دے، اللہ پروردگار اس شخص کو بخش دیں گے اور اس کو جہنم کے آگ سے آزاد فرما دیں گے۔ تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کا ادب و احترام کریں اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں اور روزہ داروں کو روزہ رکھوائیں یا روزہ افطار کرائیں اللہ کی رضا کی خاطر، تاکہ ہماری دین اور دنیا اللہ تعالیٰ بہتر فرما دیں۔ ہاں تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ لائک اور شیئر ضرور کرنا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک یعنی اپنے اس مہمان کی صحیح ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔